کچھ دیر سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ گردش کر رہی ہے۔ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ آپ کا عرس مؤخر کر دیا گیا ہے، یہ ان کی کابینہ کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور کچھ لوگوں کی پوسٹیں یہ بھی دیکھی ہیں کہ جناب عرس کو مؤخر کیا گیا ہے، ہم حکومت کا یہ کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے، ہم ویسے کر دیں گے۔ میں ایک چیز کو سمجھتا ہوں، بڑی بڑی باتیں نا اکثر بندے کو کنویں میں دھکیلتی ہیں، اور ہم نے بڑی بڑی باتوں سے بڑے بڑے نقصان کیے ہیں۔ ذرا بیٹھ کر تحمل سے ماضی کے اوراق پلٹیے گا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جو علماء اس وقت کام کر رہے ہیں نا، آپ نہیں جانتے کہ اعلیٰ سطح کے اوپر انٹرنیشنل لیول کی بات کر رہا ہوں، کون سی سازشیں کی جا رہی ہیں اور کون سے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ مگر جو علماء اس وقت لگے ہوئے ہیں نا، ضروری نہیں ہوتا کہ جس عالم دین نے کوئی کام کیا ہے تو اس کی تصویر اور اس کا NOC اور اس کی کسی کے ساتھ ملاقات کی تصویر سوشل میڈیا پر آئے، ضروری نہیں ہوتا۔ جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے نا، وہ شور نہیں کرتے۔ یہی جملہ ہم نے دعوت اسلامی کے بارے میں بھی عرض کیا تھا کہ دعوت اسلامی شور پر نہیں، شعور سے کام کرتی ہے۔ اگر یہ عرس مؤخر کیا گیا ہے، چلیں اگر ان کی شورا کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں بہت اچھا فیصلہ ہے، ہاں، کیونکہ جو اس وقت حالات ہیں، ماحول ہے، وہ اس چیز کی اجازت بالکل نہیں دیتے۔ ہو سکتا ہے کہ عرس کے موقع پر کوئی ایسا ماحول بن جائے کہ ہمیں پھر سے ایک بڑا نقصان دیکھنا پڑ جائے، اور اگر عرس نہیں بھی ہوا تو اس میں کون سی دقت ہے؟ کیا اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ عرس کا مطلب فاتحہ شریف ہی ہے نا۔ لیکن ہاں، اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ عرس حکومت کی وجہ سے نہیں ہوا، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں حکومت کا کوئی قصور ہے۔ جذبات کے فیصلے جو ہوتے ہیں نا، یہ نقصان کرواتے ہیں۔ ہم نے جو ماضی کا نقصان اٹھایا نا، ماضی کا کیا ہے، یہ ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں، غلط فیصلوں کی وجہ سے اٹھایا ہے، نہیں چھیڑنا چاہتے ہم، کیونکہ ہم اتحاد کے دائی ہیں، ہم ان باتوں کو نہیں چھیڑنا چاہتے۔ اور ہم آپ سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں، جس طرح ابھی یہ خبر چلی، وہ خادم رضوی صاحب کا آبائی گھر مسمار کر دیا گیا، وہ رات سے چل رہی خبر، میں بڑا پریشان تھا اس خبر کو دیکھ کے۔ میں نے کبھی کسی کو فون کیا، کبھی کسی سے پتہ کیا کیا اس خبر میں کوئی تصدیق ہے، اس نے کہا یار نہیں، یہ فیک نیوز گروپوں میں چل رہی ہے اور سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے اس وقت۔ اور بھائی میرے بات پتہ کیا ہے، مانتا ہوں کہ اس وقت وہ لوگ بھی اس گیدرنگ کے اندر شامل ہیں کہ جن کا نہ تحریکوں سے تعلق ہے، نہ جماعتوں سے تعلق ہے، وہ صرف اور صرف شیطانی کا عمل کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لوگ اس شیطانی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ آپ کو مزہ آتا ہے کوئی کسی عالم کے خلاف بات لکھے، کوئی کسی مذہبی شخصیت کے خلاف بات لکھے، کوئی کسی اللہ والے کے متعلق ایسی بات لکھے اور اس کو پھیلانے میں مزہ آتا ہے آپ کو۔ ایسی ہی پوسٹ اگر کوئی آپ کی فیملی کے متعلق لگائے، اس میں آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کا باپ ہو سکتا ہے، آپ کا خالو، چچا، تایا، کوئی بھی جس کے ساتھ آپ کو محبت ہے، چلیں وہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اور کوئی پوسٹ کرتا ہے، آپ اسے شیئر کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ تو کیوں کسی عالم دین، یار آپ نہیں جانتے ان لوگوں کو، ہاں ہماری آنکھوں پر نا پٹی بند چکی ہے حسد کی، بغض کی، ہمیں نہیں سمجھ آتا۔ ہم سمجھتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں سن رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ شیطان بھی یہی کہتا تھا، جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ لہذا یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک کیا گیا ہے۔ ان کے عرس کے موقع پر ہر گھر میں ان کا نام لے کر ان کو اصالِ ثواب کیا جائے، ان کی یاد میں غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، ان کی یاد میں محافل کا اہتمام کیا جائے، ان کی یاد میں ان کی کہی گئی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اصل چیز تو یہ ہے نا، میں صرف یہی عرض کروں گا، برائے مہربانی آپ گھر بیٹھے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ لگاتے ہیں نا، تو وہ لوگ جو کیمرے کے پیچھے اور بغیر کسی کو بولے اور بتائے کام کر رہے ہیں نا، ان کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس تمام تر معاملے کا کوئی حل نکلے تو برائے مہربانی وہ لکھیں جس سے رستہ آسان ہو۔ اگر وہ نہیں لکھ سکتے تو برائے مہربانی ہاتھ جوڑتا ہوں، خاموش رہیں۔